علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے اللہ یاری صاحب؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جناب، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی خیر کریے سے یہ تم آپریٹر کال صاحب کیتا سے بڑی تسی مشکل سے ہاں اسا گجرالے تو کیتا گجرا والا تو کال کیتا ہے جی. واہ جی واہ, تھینک یو سر, بڑی مہربانی تھاری. حکم کرو. حکم کوئی نہیں علامہ صاحب، بس آپ کو اظہار کرنا تھا. میں خود بھی ایک شیعہ ہوں الحمدللہ، اور ماشاء آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بہت زیادہ سکون ملتا ہے دل کو. آپ نے شیعوں کا پرچم الحمد بہت للہ بلند کیا ہوا. الحمد للہ, اللہ آپ کو عزت دے. آپ کے علم سے اور بھی کافی زیادہ جو میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز، کافی زیادہ اور بھی شیعہ ہو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ حق اور نبوت کو ماننے لگ گئے ہیں. جو ان کے علماء ان سے چھپاتے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے آپ کی ویڈیو سے، تو ہمیں بڑا اچھا جی سر, لگتا ہے کہ ہمارا کوئی شیعہ بھائی بھی سب ہمارا شیعوں کا پرچم بلند کر رہا ہے، نالج دے رہا ہے دوسروں کو. میں خادم ہوں آپ کا, اللہ آپ کو عزت دے. گوجران والا میں آپ کا آپ تو بڑا پنجابی عالم کون ہے؟ آپ کے شہر میں بڑا عالم کون ہے گوجران والا میں شیعوں کا؟ اظہر حیدری. اچھا, اظہر حیدری تاڑے شہر چ رہندا ہے. ہاں یہ پیچھے ہمارے، یہ تھوڑا سا نزدیک ہی پاس ہی او رہتے یار, انہوں میرا جو پیغام ہے پہنچا دو, ان کو کہہ دو اللہ یاری آپ کو بلا رہے ہیں, ادھر آ جاؤ. دشمنی نہیں, دوستی ہے. ہم ان کو عزت دیں گے. ٹھیک ہے, ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے. وہ کہہ رہے تھے ان کو کہو کہ ادھر آ کے مطلب ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے کرے. ایسے نہیں او میں نے بھائی دیکھا. کیوں ادھر رہا, کیا ضرورت کیا ہے؟ پہلے فون پہ بات ہو نا, پہلے ویڈیو کال جی پھر اگر نہ ہو سکے, محبت کا حق ادا نہ ہو سکے, بھائی چارے کا حق ادا نہ ہو سکے, پھر جو ہے نا بلائیں گے ایک دوسرے کو. اور اگر آنا ہو جی تو ان کو امریکہ آنا چاہیے. دیکھیں پاکستان, دیکھیں پاکستانی امریکہ آنا چاہتے ہیں یا امریکہ پاکستانی جانا چاہتے ہیں, اس میں رغبت زیادہ ہے. لازمی بات ہے, لازمی بات ہے. اگر جی کسی کو آنا ہے نا تو سارے پاکستانی خود آپ کے جرنیل کرنیل سب نے اپنے بچوں کو ادھر بھیجا ہوا ہے, چوری کر کے سب. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاکستانی افسر وزیر جتنے ہیں وہ ادھر امریکہ جی چھوڑ کے ادھر توڑی جاتا, ادھر سے ادھر آتے ہیں. بہرحال لیکن جی پہلے ہماری گفتگو ہو جائے نا. ہم نے کبڈی ان کے ساتھ, وہ کبڈی کھیلتے ہیں, آتا ہوں نہیں 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 کبڈی کے لیے تو نہیں بلایا, بات کرنے کے لیے نہیں تو نہیں میں یہ ویڈیو پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. بے شک یہ بالکل میرے پاس ہی رہتے ہیں. 5 منٹ کا وقفہ ہاں, ہے. ابھی یہ پرسوں ان کے ادھر کیا اس کا نام ہے، ادھر مجلس بھی تھی، ادھر ہم گئے ہوئے تھے، انہوں نے کروائی ان ہے. کو کہہ دیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, وہ ہم پیار دیں گے, محبت دیں گے ان کو. یعنی ہم اس طرح نہیں ہے کہ جی ان کا کوئی نہیں نقصان نہیں ہوگا میں ادھر آ کے. میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے. میں آپ کا ہاں انشاءاللہ پیغام ضرور بھیجوں ہاں, گا. ان کو نہیں نمبر کال نہیں کرنا, ان کو جا کے ملنا. آپ نے 5 منٹ رہتا ہے نا, ابھی فوراً جی نہیں ہے, 1 2 3 4 دن آپ کہنا اللہ یاری نے آپ کو بلایا, آپ کو آنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہم پیسے دیں گے. ان کو جی کتنا ملتا ہے ایک مجلس کا, کتنا ملتا ہے ان کو, کتنا ریٹ وہ ہے؟ دراصل لیتے نہیں ہیں پیسے نہیں لیتے مجلس کے. وہ نہیں صرف ملتا تو جو بھی ہوگا. اگلا فکس نہیں کرتے. نہیں اچھا, فکس نہیں کرتے. وہ کتنا اگلا جتنے بھی کتنا دے دے ملتا, تو لے. کتنا ملتا ہے عام طور پہ؟ اگر فرض کریں ان کا کوئی اگر وہ لاہور جا کر مجلس پڑھے نا تو ان کو مل جاتا ہے کہ تقریباً مطلب یہی کوئی 10,000 روپیہ یا 15,000 ہم ان کو روپیہ. 1 لاکھ مطلب دیں گے وہی بھائی. 10,000 روپیہ نہیں, ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے. ٹھیک ہے نا, 10 گنا دیں گے. ٹھیک ہے نا, لاہور بھی جانا نہیں ہوگا, اپنے گھر سے بات کریں. ٹھیک ہے نا, 1 لاکھ دیں گے. چلے 2 لاکھ دیتے ہیں, 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ. ٹھیک ہے, جی ادھر ان کو ٹھیک بلا دیں. ٹھیک ہے نا بھائی, 2 لاکھ روپیہ بھائی. ٹھیک ایک لاہور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ایک مجلس بھی نہیں بھائی. وہ بھائی 20 مجالس کے پیسے ایک دفعہ. ٹھیک ہے نا, اب بولے ان کو, اب کیا شکوا ہے ان کو. اگر پہلے پیسے پہلے بھیج دیتے ہیں بھائی, پیسے بھی پہلے. ان کا کوئی نام وغیرہ مجھے دکھا دو نا, کس نام پہ بھیج دوں میں. پہلے آنے سے پہلے پیسے بھیج دوں گا ادھر. ٹھیک ہے نا, تاکہ جی بالکل, ہاں بالکل, پہلے پیسہ ریسیو کرے, کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, پیسے پہلے پیسہ ریسیو کرے. ہم 2 لاکھ سے بھی زیادہ دیں گے. ابھی 2 لاکھ میں نے بولا نا, اس سے بھی زیادہ دیں گے. ہاں ہاں, ان کو بلا دیں. ٹھیک ہے نا بھائی, صحیح ہے. جی جی اوکے جی ٹھیک. اوکے, تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے جی اور پھر آپ نے ادھر آ کے اللہ جواب ان کا لے کے آنا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں اگلے ہفتے 1 2 ہفتے میں آپ جواب لے کے آئیں کہ وہ حضرت ادریس صاحب نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے نا, بانا وانا ان کو نہیں کرنے دینا. جو بانا کرے نا کہ یہ ہے وہ ہے, بولے بھائی کہ نہیں, آپ نے آنا ضرور ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. اوکے. ہاں تھینک یو اللہ سر, حافظ. تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. السلام علیکم جناب, السلام کیا حال علیکم چال ہے؟ ورحمۃ اللہ علیہ صاحب. الحمد للہ. کیسے ہیں آپ؟ صحت اللہ طبیعت ٹھیک تعالیٰ ہے؟ کا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. جی اللہ یاری صاحب, میرا نام صدف حسین شاہ ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی صدف بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. کافی جی
اور میں الحمدللہ اہل تشیع ہوں اور سید فیملی سے ماشاء تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ، اللہ آپ کافی کو عرصے عزت سے دے۔ کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، تا اللہ آپ کو قیامت عزت دے، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ آپ کو عزت میرا دے، اللہ تھینک یاری یو۔ صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا ہی کوشچن ہے، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ ہوں ایک چھوٹا سا ہی کوشچن ہے اور میں کوشچن کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ ہوں ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، تو میرے ایک قریبی احباب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اہل تشیع ہیں، ہوں تو آپ کو اس کا ریزن پتہ ہے، آپ اہل تشیع کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو میرے علم میں جو تھا میں نے کہا میرے علم میں جو تھا میں نے اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا اسے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ ہوں نبی پاک کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہمیں جو دین ملا، اور ہوں پنج تن پاک 12 امام 14 معصومین سے جو ہوں ہمیں دین ملا، اور ہمارے والدین سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، جو علماء سے سیکھنے کو ملا، تو میں نے اسے اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا آنسر کیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی اتنا خاص لاجک نہیں ہے۔ تو آغا جان، میں آپ سے بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس کا لاجیکلی آنسر دے دیں۔ جزاک اللہ، تو نوازیں۔ آج کے میرے پروگرام کو آپ دیکھ لینا کہ آج میرے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بات کیا ہے، اور اس کے علاوہ میرے پروگرامز میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میرے بعد 12 اماموں کی اتباع کرنا۔ میں ایک منٹ میں کتاب لکھتا ہوں تاکہ پروگرام میں نے دکھایا تھا کہ کیسے صحابہ نے اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کے پہلا قدم جو یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، وہاں پہ ان کو حزب اختلاف نظر آیا اور انہوں نے ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی اور بعد میں جلایا بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کہاں کی چھپی ہے؟ قم کی چھپی ہے، اور اس کے مصنف ہیں ابو القاسم علی ابن محمد خزار القمی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، مثلا یہ حدیث جو ہے سلمان فارسی نے یہ حدیث نقل کیا کہ ہم کیوں شیعہ ہیں، آپ سن لیں۔ سلمان فرماتے ہیں قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده الحسن والحسین يتغذيان، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لقمہ امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈالتے تھے، اور ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک پہ لقمہ رکھتے تھے۔ جب کھانا کھانے سے دونوں حضرت فارغ ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ، امام حسین علیہ السلام کو اپنے ران مبارک پر بٹھایا ہے۔ فقال ثم قال، پھر فرمایا یا سلمان اتحبهم، یا سلمان ان سے محبت کرتے ہو؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف لا احبهم ومکانهم منک مکانهم، میں سلمان کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں ان سے محبت نہ کروں جب ان کی مکانت، ان کا مقام آپ کے نزدیک یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ قال یا سلمان من احبهم فقد احبنی، یہ سلمان جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ثم وضع يده على كتف الحسین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام حسین علیہ السلام کے شانے پر، کندھے پہ رکھا ہے۔ فقال انه الامام ابن الامام، یہ امام ہے اور امام کا بیٹا ہے۔ تسعة من صلبه ائمة ابرار، 9 امام اس کے نسل سے آئیں گے۔ امناء معصومون، وہ سب امین ہیں، اللہ کے امانت دار ہیں اور سب معصوم ہیں۔ والتاسع قائمهم، ان کا جو 9واں فرزند ہوگا، 12ویں امام ہوں گے، وہ امام حجت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا، اگلا جو حدیث ہے سلیم ابن قیس سے ہے، اور سلیم ابن قیس سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ سلمان کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وَإِذَا الْحُسَيْنُ عَلَى فَخْذِهِ وَهُوَ يُقَبِّلُ جَبِينَهُ وَيَلْثَمُ فَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گود میں، اپنے ران پہ بٹھایا، اور ان کے پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، اور اس کے منہ دہن مبارک پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ پیغمبر بار بار چوم رہے ہیں اپنے نواسے کو، اور فرمایا انت سید ابن سید، آپ سید ہیں، سید کے فرزند ہیں۔ سید کا مطلب کیا؟ سردار،
سالار، پیشوا، آقا، بے آپ شک آقا ہیں. بے شک انت امام ابن امام، آپ امام ہیں اور امام کے بیٹے ہیں. ابو الائمہ، آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کے والد ہیں. انت حجت ابن حجہ، آپ خود بھی حجت ہیں، آپ کے والد صاحب بھی حجت ہیں، اللہ کے حجت ہیں. ابو حجج، آپ ابو حجج تسعۃ من سلبک، آپ حجج کے والد ہیں، ائمہ کے والد ہیں. 9 امام آپ کے نسل سے آئیں گے. تاسعہم قائمہم، ان کا نواں جو ہے، ان کا نواں جو امام ہوگا وہ امام حجت امام عصر علیہ السلام ہوگا. اچھا، بے شک. میں آپ کو ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ ہم کیوں شیعہ ہیں، ہم 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں. یہ حدیث لمبے ہیں، میں شورٹ حدیث آپ کے لیے ڈھونڈنا چاہتا ہوں جی 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 بالکل بالکل. تاکہ چھوٹی وقت میں یہ سب کور ہو جائیں. یہ حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 129، صفحہ نمبر 129. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 38. یہاں پہ روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے. جابر نے عرض کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا. یہ آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ علیہم الصلاۃ والسلام کو بلایا ہے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا ہے. ودعا علیا فاجلسه خلف ظہرہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، ان کو پیچھے بٹھایا، اپنے پشت کے پیچھے بٹھایا. تو اس طرح ایک حلقہ بن گیا ہے معصومین علیہم السلام کا. اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما اور ان کو پاک و پاکیزہ بنا. ام سلمہ نے عرض کیا کہ وانا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. پیغمبر نے فرمایا انت علی خیر، فقلت یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا کہ آپ اچھی عورت ہیں، نہیں فرمایا کہ آپ ان میں سے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد اکرم اللہ هذه العطرة الطاہرة والذریة المبارکة بإذهاب الرجس عنهم. میں نے عرض کیا، جابر کہتا ہے یا رسول اللہ، اس پاک خاندان کو اللہ نے بہت عزت دیا، بہت کرامت دی ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ نے ہر طرح کی ناپاکی ان سے دور فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جابر، جابر اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرے خاندان ہے، یہ میرے خون ہیں، یہ میرے گوشت ہیں، یہ میرے گوشت ہیں، یہ میرے خون ہیں. فأخی سید الاوصیاء، میرا جو بھائی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سب اوصیاء کا سردار ہے. وابنائی خیر الاسباط، اور میرے جو 2 فرزند ہیں وہ سب اوصیاء میں سے بہترین وصی ہیں. اچھا، وابنتی سیدۃ نسوان، اور سیدۃ النسوان، اور میری جو بیٹی ہے وہ تمام نساء جنت کی سردار ہیں. والممن المہدی، اور امام مہدی علیہ السلام بھی ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے، ہم پنجتن پاک میں سے. قلت یا رسول اللہ ومن المہدی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کون ہے؟ فرمایا 9 من صلب الحسین ائمۃ ابرار، 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، وہ سب ائمہ ابرار ہیں. بر بولتے ہیں، ابرار بر کی جمع، بار کی جمع، اور بار ہیں نیک، نہایتی خوب، نہایتی بہترین. والتاسع قائمہم، ان کا جو 9واں ہے وہ قائم بالحق ہے، حق کا اقامہ، حق کا بول بالا کرنا، حق کو اسٹیبلش کرنے والا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا، اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ زمین بھر چکا ہے ظلم سے اور بے انصافی سے. یقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، وہ مسلمانوں کو قرآن مسلمان ہوں گے ان کے زمانے میں، قرآن کو مانیں گے، قرآن اللہ کا کتاب ہے، لیکن قرآن کے مطالب کو، قرآن کے امر و نہی کو، قرآن کے فرمودات کو نہیں مانیں گے. تو جیسے میں نے کفار کے ساتھ لڑائی کی ہے کہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہ بھئی قرآن کہتے ہیں یہ شعر ہے، اس نے خود بنایا، اسی طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ جو میرے کلمہ کو ان کے ساتھ لڑیں گے تاکہ وہ قرآن کے فرامین کو مان لیں. اچھا، اگلا حدیث یہ سن لیں. جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، 12ویں امام ثانی عشر علیہ الصلاۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام میرے اولاد میں سے ہے. اسمہ اسمی، ان کا اسم مبارک بالکل میرا نام ہے، ان کا نام میرا نام ہے. وکنیتہ کنیتی، اور ان کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے. اچھا، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے اپنی خلقت میں، شکل و شمائل اگر ان کو دیکھ لے امام عصر علیہ السلام کے، گویا آپ نے پیغمبر کو دیکھا.
وہی حسن، وہی آنکھیں، وہی ابرو، وہی ناک مبارک، دہن مبارک، داڑھی مبارک، قد مبارک، جو چہرے کے رنگ ہے، گیسو ہیں، سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آواز مبارک بالکل ہو بہو اپنے جد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، وہ خلقن، اور ان کا اخلاق بھی اسی طرح. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل، مہربان، عطوف. امام مہدی علیہ السلام نہایت مہربان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اللہ کے خوف سے خائف، متقی. امام مہدی علیہ السلام ہو بہو رسول، اللہ کے خوف سے خائف. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ دلیر، زیادہ مرد، زیادہ جوان مرد. امام مہدی علیہ السلام دلیر ترین، شجاع ترین، جوان مرد ترین، اچھا با وفا ترین. وَتَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ، اور ایک زمانہ آئے گا کہ میرے یہ فرزند غائب ہو جائیں گے اور لوگ ان کی غیبت کی وجہ سے حیران ہوں گے. اچھا، تَذِلُّ فِيهَا الْأُمَمْ، ان کے غیبت میں لوگ جو ہیں گمراہ ہو جائیں گے. ثُمَّ يَقْبَلُ كَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ، اور وہ اس وقت پھر تشریف لائیں گے کس کی طرح؟ ایک چمکدار، ایک روشن ستارے کی طرح. روشن ستارے کی طرح ایک اچانک آئیں گے. يَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، زمین کو وہ جس طرح زمین میں ظلم زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے اور بے انصافی زیادہ ہے، وہ اسی طرح زمین میں سے کفر کا خاتمہ کریں گے، بے انصافی کا خاتمہ کریں گے. سب لوگ صالح متقی بن جائیں گے ان کی تربیت کی وجہ سے. بھلے اچھا، تو یہ ہے، یہ کچھ احادیث ہیں. میں نے آپ کے، ہم کیوں شیعہ ہیں اس کے بے شمار دلائل ہیں، ہم اس لیے شیعہ ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. اوکے سر، ہم مل کے اللہ آپ کو یہ ہمارے پاس آ گئے، پھر واپس آ گئے بھائی. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اپنے جوابات جو ہیں مل گئے ہیں، اب میں ایزیلی جو ہے بتا سکتا ہوں. ایٹ دا اینڈ آپ کو چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی ویڈیو سے دیکھا کہ شاید جو ہے نا آپ کو پنجابی زبان جو ہے اچھی لگتی ہے. جی جی، تو ایٹ دا اینڈ پنجابی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، آباد رہو، آباد و شاد ہاں رہو. بھی، ਏਦਾਂ ਹੀ تھینک یو ਜਿੱਦਾਂ سر. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ، ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕ انشاءاللہ، ਤੁਹਾਨੂੰ ਸلامت ਰੱਖੇ. ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ تھینک یو سر. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ، ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. جزاک اللہ، نوازش. اللہ تعالیٰ آپ تو عزت دے شاہ جی، بہت مہربانی آپ. آمین. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے، السلام علیکم سر. حسن علی صاحب، علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ رضا صاحب، کتوں کال کیتا تسی؟ جی میں اون حسین بات کر رہا ہوں اون، پورا سے. اچھا، فون پہ آپ کا نام رضا لکھا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، بات کریں. جی سر، میرے کچھ سوالات تھے، بلکہ اعتراضات تھے اعتراض ہے بھائی، مخالفین کی طرف سے. ہاں جی، مخالفین کی طرف سے شیخ و پورا سے اعتراض. اوکے، کیا اعتراض ہے؟ سب سے جو اہم اعتراض ہے وہ کر لو بھائی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی سر، ایک تو ان کی کتابوں سے ہے اور ایک ہماری کتابوں سے ہے، تو دونوں بہت ہی اہم ہیں. تو آپ کو اگر لگے سر، آپ نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جو مخالفین کا مذہب ہے وہ ناقص ہے، اور ان کے ناقص ہونے کی سب سے بڑی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت کے مسئلے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہدایت نہیں ہے. انہوں نے نہ کسی کو خلیفہ بنایا اور نہ کوئی طریقہ بتایا، نہ کوئی اس میں کوئی ہدایت کی، نہ کوئی احکام بتایا کہ تم بنا لو، کوئی شورا کر لو، کوئی مشورہ کر لو. سر تو اس میں جی ایک مولوی صاحب نے جواب دیا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 8 نمبر 57، یہ احمد محمد شاکر والی جو ہے، پھر اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کس کو خلیفہ بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تو امیرو، اگر آپ بنا لیں ابو بکر کو تو وہ فلانا فلانا ہوگا، اگر آپ بنا لیں عمر کو تو وہ فلانا فلانا ہوگا، اور آپ بنا لیں علی کو. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ آپ خلیفہ بنا لیں. تو ہمارے مذہب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ہدایت ہے خلافت کے مسئلے پہ. جی رسول جی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے ہم نے خلیفہ بنانا ہے. صحیح تو اس کا صحیح. کیا جواب ہے؟ اس کا جواب میں آپ ہون دینا تو میں ہون اس کا گل دا جواب دینا تو اس کی دلالت کیا بنتی ہے؟ اور دوسرا بھی سر ایک سوال ہے بہت اہم. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، یہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آئندہ میں لوگ کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا من نعمر بعدک، آپ سے کے بعد ہم کس کو امیر بنا دیں. تو انہوں نے کہا ان تعمروا ابا بکرن، بلی میں وہ روایت لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. ہاں ایک منٹ، میں مسند احمد لے کے آؤں.
مسند احمد لے کے آتا ہوں کتاب مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 2، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، ٹھیک ہے نا، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ کتاب چھپی ہے 1990s میں۔ یہ کب چھپی ہے بھائی؟ کتاب چھپی ہے بھائی 2001 میں، مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان میں۔ اچھا، اس کتاب میں اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 214 میں حدیث جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے وہ حدیث ہے۔ حدیث وہ یہ ہے بھائی، حدیث نمبر ہے 859۔ چلیے، حدیث یہ ہے، یقیل یا رسول اللہ من نعمر بعدک، ہم آپ کے بعد کیا کریں، اس کو امیر بنائیں؟ تو فرمایا کہ ان تعمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا، اگر ابو بکر کو امین بناؤ تو وہ تو بڑا امانت دار آدمی ہے، دنیا میں زاہد ہے، راغبا فی الآخرہ، آخرت کو چاہتا ہے۔ وان تعمروا عمر تجدوه قویا امینا، اور اگر عمر کو بناؤ تو تم اس کو قوی و امین پاؤ گے۔ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے راستے میں کسی سے اس کو ڈر نہیں ہے۔ وان تعمروا علیا، اور اگر تم علی علیہ السلام کو بناؤ، ولا اراکم فاعلین، اور تم نہیں کرو گے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام نہیں بناؤ گے، تجدوه ہادیا مہدیا یاخذ بکم الطریق المستقیم، اس کو آپ ہادی مہدی پاؤ گے، ہدایت گر اور ہدایت شدہ، آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے جایا جائے گا۔ یہ روایت جو ہے کہ حاشیہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2 اسناد ضعیف، اس کی سندی ضعیف ہے، اس سندی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے اوکے، یہ حجت ہی نہیں، محمد شاکر والے جی وہ وہی روایت ہے، وہی روایت ہے، ضعیف ہے بھائی۔ اوکے سر، دوسرا اعتراض جو ہے وہ موضوع کے متعلق ہے، اس میں سر یہ مخالفین نے اعتراض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بی بی پاک صلی اللہ السلام علیہ سے جو ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، ان کا جس پہ غضب ہے اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے۔ وہ احتجاج تبرزی سے ایک وہ کچھ حدیث لاتے ہیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 پہ، جب بی بی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے واپس آتی ہیں، کچھ اشعار ہیں اس سے پہلے، اور پھر وہ امیر المومنین سے کچھ کلام کرتی ہیں کہ آپ جو اس میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے، یہ جو ابو بکر عمر ہیں یہ بہت کمزور ہیں، آپ تلوار اٹھائیے، آپ باہر نکلیے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے یعنی کہ کلام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بی بی پاک نے امیر المومنین پہ غضب بھی کیا ہے اور ان سے کہا بھی ہے کہ آپ تلوار اٹھائیے، آپ کیوں نہیں، وہ سر نہیں ہے، وہ غلط ترجمہ کریں نا تو غلط بنتا ہے، وہ جو بھی غلط ترجمہ کریں، ہاں ترجمہ کریں آپ قاعدہ، یعنی اس کے ایک فکر نا پورا پیراگراف آپ ٹھیک ہے، میں آپ کو معافی چاہتے ہیں، لگ گیا کتاب کھولنے میں۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، صفحہ نمبر سنہ 2000 میں چھپی ہے۔ اس میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ، صفحہ 100 کے لگ بھگ یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، بلکہ صفحہ 100 سے پہلے، اور یہ کئی مختلف طرق سے یہ روایت کرتے ہیں اس خطبے کو۔ یہ صفحہ احتجاج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی القوم لما منعوها فدک وقولهم قولها لهم عند الوفاء بالامامہ، صفحہ نمبر 97 میں شروع ہوتا ہے۔ یہاں یہ خطبہ جو ہے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک اعجاز ہے، اور جماعت مخالفین نے بھی اس کو نقل کیا ہے کئی اسانید کے ساتھ۔ ابن تیفور اس کا کتاب بلاغات النساء میں کئی ایک اسانید کے ساتھ اسی خطبے کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اس خطبے میں ابو بکر عمر کی بہت شدید مذمت کرتی ہیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور صحابہ کی بڑی تذلیل کرتی ہیں وہ، اور نہایت ہی شاندار اور بلاغت جو موجز نظام کلام ہے اس کے ساتھ۔ اچھا ہاں، مثلا ابو بکر عمر کی خلافت کے متعلق بی بی سلام اللہ علیہا یہ جملے فرماتی ہیں، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونظم كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وطلع الشيطان رأسي من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے کے گیا ہے اور اس کو جنت کو ان کے قدموں سے منور فرمایا ہے، تو آپ میں فساد کا، آپ کے دل میں جو ریشہ تھا، وہ فساد کا جو میوہ تھا آپ کے وجود میں وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور آپ نے دین کے لبادے کو پھینک دیا ہے، اور آپ نے آپ کے اندر جو گناہ کاروں کا اور گمراہوں کا جو باتیں آپ کے دل میں وہ چھپی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، وہ سب آپ نے ظاہر کی، اور شیطان نے آپ کے درمیان اپنا سر اٹھایا ہے، اور آپ کو شیطان نے دعوت دی ہے، اور آپ نے شیطان کو آپ نے اجابت کی ہے۔ وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ ثُمَّ اسْتَنْحَذَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا۔ شیطان نے جب آپ کو اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے تو شیطان نے بخوبی دیکھا کہ آپ لوگوں نے کتنی چابکی سے اور کتنے تیزی سے آپ لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہو۔ اچھا، تو یہ واضح طور پہ وہ خلافت ابوبکر عمر کو شیطان کی حکومت اور بہت واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، جس جملے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ جملے یہ ہیں کہ ثم عطفت على قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالت، پھر وہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا رخ کیا ہے وہی کئی صفحوں کے بعد، خطبے کے بعد اپنے والد گرامی کے قبر کی طرف رخ کیا ہے، اور کچھ اشعار پڑھی ہیں، اور ان اشعار کے بعد وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی ہیں، گھر آئی ہیں۔ قال یا ابن ابی طالب اشتملت شملۃ الجنین وقعدت ہجرت الظنین۔ یہ ملاطفت میں اور محبت میں اور ترحم میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وہ بہادر اور شجاع سردار ہیں، وہ فوج کے سالار ہیں، وہ جنرل ہیں، کہ وہ ایک زمانے میں انہوں نے کفار کے جو بڑے بڑے سپاہی تھے ان کو انہوں نے جہنم واصل کیا ہے۔ اب لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ہے ان کو؟ اشتملت شملۃ الجنین، جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں اس طرح لپیٹ کے بیٹھ جاتا نا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا وہ اس طرح لپیٹ کے بول جاتا ہے کہ آپ، یہ اعتراض کے طور پہ نہیں ہے اور یہ مذمت کے طور پہ نہیں ہے، یہ ترحم اور تلاطف کی وجہ سے ہے کہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح بیٹھنا پڑا ہے، اپنے گھر میں آپ اس طرح بیٹھے ہیں۔ وقعدت حجرۃ الظنین، اور گھر میں آپ بیٹھے ہیں، ظنین بولتے ہیں اس شخص کو جس پہ کسی نے تہمت لگایا ہو۔ آپ گھر میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے وہ لوگ جن پہ کوئی تہمت لگتا ہے کہ وہ لوگ ان کے بدبین ہوتے ہیں، لوگ ان کے برے نظر ہوتے ہیں، آپ اس طرح آپ اکیلے رہ گئے اور سب لوگوں نے آپ کی طرف پشت کیا ہے۔ نقضت قادمۃ الاجدل فخانک ریش الاعزل۔ وہ پرندہ جو شکاری پرندہ ہوتا ہے، اس کے شکاری پرندہ جو عقاب ہوتا ہے، مثلا شاہین ہوتا ہے، اس کی پروں کو آپ نے توڑ دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ فاتح ہیں مختلف جنگوں کے، آپ مختلف جنگوں میں فاتح ہیں، آپ نے مختلف جنگوں میں عرب کے جو شجاع لوگ تھے ان کو زمین پہ مار کے گرا دیا ہے۔ فخانک ریش الاعزل، کہ وہ پرندہ جو چڑیا کی طرح ہے، یعنی ابو بکر، یہ لوگ جو چڑیا کی طرح ہیں، ان لوگوں نے آپ سے خیانت کیا ہے اور آپ کو اپنے گھر بٹھا دیا ہے، اور آپ کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو بے بس کر دیا ہے صحابہ نے۔ اچھا، هذا ابن ابی قحافہ ينتزنی نحلت ابی وبلغت ابنی، یہ ابن ابی قحافہ ہے یعنی ابو بکر، کہ اس نے میرے والد کے جو مجھے نحلہ دیا تھا، جو مجھے عطا کیا تھا، میرے والد کا جو ہبہ تھا فدق، اس پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اور میرے جو دو بیٹوں کا جو ترکہ ہے اس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لقد اجہد فی خصامی والفیتہ الد فی کلامی، اس نے آج میرے سے اس نے بہت بدتمیزی کیا، اس نے میری دشمنی میں بہت ہی کوشش کی۔ آج بی بی سلام اللہ علیہ وہاں پہ تقریر کر کے واپس آئیں، خطبہ ادا کر کے آئی ہیں۔ والفیتہ الد فی کلامی، میں نے ابو بکر کو اس طرح پایا کہ وہ میری دشمنی میں بہت ہی، اس کے کلام میں بہت ہی دشمنی ہے، ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے مجھ سے۔ حتی حبستنی قیلۃ نصرہا، حتی حبستنی قیلۃ نصرہا والمہاجرۃ
وصلها وغضت جماعة دونی طرفها. جو انصار تھے انہوں نے مجھے نصرت کرنے کی، میری تائید کرنے کی انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. والمہاجرۃ وصلها، اور جو مہاجرین ہیں انہوں نے بھی میرے سے احسان کرنے اور میری مدد کرنے اور میرے سے نیکی کرنے. آج کے ماجرا میں، آج جو میں وہاں پہ خطبہ دینے گئی تھی، انہوں نے بھی میرے انکار کیا، کوئی ہیلپر وہاں پہ میرا نہیں تھا. وغضت الجماعۃ دونی طرفها، اور سب لوگوں نے میری طرف دیکھنا بھی انہوں لوگوں کو میری طرف نہیں دیکھا، انہوں نے دوسری طرف. جب میں نے اپنا حق مانگا تو لوگوں نے نیچے نظر گرایا. فلا دافع ولا مانع، وہاں پہ نہ میرا کوئی دفاع کرنے والا تھا اور نہ وہاں پر نہ کوئی میرے حق کو اور میری مظلومیت کو منع کرنے والا تھا. کوئی نہیں تھا وہاں پر، نہ میرا کوئی مدافع تھا اور نہ میری طرف سے کوئی وہاں پہ کوئی سپورٹر تھا. خرجت کاظمة وعدت راغمة، میں بہت غضب کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے، اور اب واپس آئی ہوں اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھ کر کہ مجھے میرے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور مجھے میرے مطالبے کے باوجود کسی نے میرا بات نہیں سنی ہے. مجھے یہ احساس ہو رہی ہے. اضرعت خدك يوم اضعت حدك. یا علی سلام اللہ علیہ، یہ تلطف میں، ملاطفت میں اور ترحم میں کہ یہ شوہر بھی مظلوم ہے اور بیوی بھی مظلوم ہے. اس الفاظ میں اضرعت خدك یوم اضعت حدك، اس دن جب آپ نے اپنا تلوار، حد بولتے ہیں تلوار کی تیزی کو، تلوار کی تیزی، جب آپ کو تلوار کی جو بلیڈ ہے، تلوار کے بلیڈ آپ نے استعمال کرنے سے انکار کیا، یعنی آپ نہیں کر سکتے اپنے تلوار کے بلیڈ کو استعمال کرنا، اور کیونکہ آپ کے لیے حرام ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے. اس دن سے آپ پہ ظلم شروع ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زمین پہ لگی ہے. یعنی اس دن سے یعنی کیا ہو گیا، یعنی آپ کی بھی اسی طرح میری طرح تنہائی، بے عزتی اور خواری شروع ہوئی ہے. افترست الذئاب وافترشت التراب، آپ تو فاتح ہیں، جنگوں کے فاتح ہیں. آپ جو ہیں ذئاب بولتے ہیں وولفز کو، انگلش میں وولف بولتے ہیں نا. آپ نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو، کفار کے سرداروں کو آپ نے قتل کیا، اور آج آپ کو مٹی پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. علی ما کففت قائلا ولا اغنیت طائلا، میں نے تو آج بہت خطبہ دیا ہے، میں نے بات کی ہے، اور لیکن میرے باتوں کا آج کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. ولا خیار علی، اور اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں. بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں لیتنی مت قبل ہنیئتی ودون ذلتی، بھلے کاش آج میں مرتا، کاش آج میں مر جاتی، بھلے اپنے موت سے پہلے میں مر جاتی، اور اس سے پہلے کہ میں اس طرح یہ لوگ میری بات نہ سنتے، اور میری بات نہ سننے کی وجہ سے اور میری طرف میرا کوئی نصرت کرنے والا نہیں تھا وہاں پر، اس وجہ سے جو میری بے حرمتی ہوئی ہے، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. تو یہ ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے الفاظ. البتہ یہ خطبہ جو ہے بہت نہایت ہی بلاغت کے اعلیٰ حد پر ہے، اور اس کا حق میں نے اس طرح جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، اس طرح شارٹ وقت میں اس کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا، اس کو زیادہ مزید توضیح دینے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے الفاظ آپ کی خدمت میں اور جملے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں کہ اس میں مذمت نہیں ہے. اس کو مذمت اس خطبے میں کس کی؟ ابو بکر عمر کی، ان کی تکفیر ہے. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عطوفت ہے، مہربانی ہے، اور ان کے ساتھ کمپیشن ہے، اور ان کے ساتھ تعاطف ہے. تعاطف سمجھتے ہیں نا، مہربانی اور ان کے غم شریکی، کہ میں آپ کے مجبوری کو بخوبی سمجھتی ہوں کہ آپ بھی میری طرف بے بس ہیں. اس طرح کی باتیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مذمت نہیں ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی سر. ہاں اوکے تھینک یو سر. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ میرے بھائی. خدا حافظ.